پرانے زمانے کی بات ہے جب بغداد کی گلیاں ہنرمندوں، کاریگروں، سوداگروں اور مسافروں سے بھری رہتی تھی۔ ان سوداگروں میں سے ایک لاچی نام کا تاجر بھی تھا۔ وہ مسالے، جوہرات اور نایاب اشیاء کی خرید و فروخت کرتا تھا۔ وہ محنتی اور ایماندار تھا، مگر قسمت اس پر مہربان نہ تھی۔ وہ کئی بار نقصان اٹھا چکا تھا اور اب اس کے پاس صرف اتنی رقم بچی تھی کہ وہ ایک آخری سفر پر نکل سکے۔ لاچی نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک طویل سفر پر نکلے گا اور کسی نایاب شے کی تلاش کرے گا تاکہ اپنی قسمت بدل سکے۔ اس نے ایک بحری جہاز میں سوار ہو کر دور دراز کی سرزمینوں کا رخ کیا۔ اس سفر میں اس نے کئی ممالک دیکھے، مگر کوئی بھی چیز اسے نہ ملی جو اس کی تقدیر کو بدل سکتی۔ ایک دن جب اس کا جہاز سمندر میں سفر کر رہا تھا، اچانک طوفان آ گیا۔ لہریں آسمانوں کو چھونے لگی اور جہاز کو ایک نامعلوم جزیرے کی طرف دھکیل دیا۔ جزیرہ سنسان اور پراسرار تھا، اس کے درخت سیاہ اور خشک تھے اور فضا میں ایک عجیب سی آواز تھی۔ لاچی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ساحل پر اترا اور جزیرے کو کھوجنے لگا۔ چلتے چلتے اسے ایک قدیم کھنڈر نظر آیا جس کے پتھر خون جیسے سرخ تھے۔ کھنڈر کے اندر جانے پر ایک عظیم دروازہ ملا جس پر پرانی عربی میں کچھ لکھا ہوا تھا: جو بھی یہاں داخل ہوگا وہ یا تو دولت پائے گا یا برباد ہو جائے گا۔ لاچی کے دل میں دولت کی خواہش جاگ اٹھی۔ اس نے ہمت کی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اندر جاتے ہی لاچی کو سونے اور جواہرات سے بھرا ہوا ایک وسیع ہال نظر آیا۔ اس کی آنکھیں چمک اٹھی، مگر جیسے ہی اس نے ایک موتی اٹھانے کی کوشش کی، پوری عمارت لرزنے لگی۔ اچانک ایک گرجدار آواز گونجی اور ایک جن نمودار ہوا: ہے لاچی انسان، تو نے میری نیند خراب کی ہے، اب سزا بھگتنے کے لیے تیار ہو جا۔ جن کی آنکھیں آگ کی طرح دکھ رہی تھی۔ لاچی کانپنے لگا، مگر وہ عقل مند بھی تھا۔ اس نے ادب سے کہا: ہے عالی شان جن، میں ایک مسافر ہوں، میں نے تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں کیا۔ اگر میں نے غلطی کی ہے تو مجھے معاف کر دو۔ جن ہنسنے لگا: معافی نہیں، اگر تم نے 3 آزمائشوں میں کامیاب ہوگے تو میں تمہیں یہ خزانہ دے دوں گا، لیکن اگر ناکام ہوئے تو ہمیشہ کے لیے پتھر بن جاؤ گے۔ لاچی کے پاس کوئی راستہ نہ تھا، اس نے آزمائشیں قبول کر لی۔ جن نے ایک صندوق لاچی کے سامنے رکھا اور کہا: اس میں 3 بوتلیں ہیں، ایک میں زہر ہے، دوسری میں پانی اور تیسری میں امرت۔ اگر تم نے امرت والی بوتل چن لی تو تم پہلی آزمائش میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ لاچی نے غور سے بوتلوں کو دیکھا۔ ایک بوتل میں جاگ تھی جو زہر کی نشانی تھی، دوسری میں شفا پانی تھا اور تیسری بوتل میں ہلکی سنہری روشنی جھلک رہی تھی۔ لاچی کو یاد آیا کہ اس کے دادا نے کہا تھا کہ امرت ہمیشہ روشنی بکھیرتا ہے۔ اس نے تیسری بوتل اٹھا کر پی لی۔ جن مسکرا کر بولا: بہت خوب، تم پہلی آزمائش میں کامیاب ہو گئے ہو۔ اب جن نے ایک دروازہ کھولا اور لاچی کو ایک اندھیری سرنگ میں داخل ہونے کو کہا: یہاں ایک بچھو رہتا ہے، اسے شکست دو اور واپس آؤ۔ لاچی نے اپنی مشال جلائی اور سرنگ میں داخل ہوا۔ جیسے ہی وہ اندر پہنچا، ایک خوفناک بچھو اس پر جھپٹا۔ وہ دیو کی مانند تھا، اس کے کانٹے زہر سے بھرے ہوئے تھے۔ لاچی نے اپنی چھڑی نکالی اور بڑی پھرتی سے ایک طرف ہٹ گیا۔ بچھو نے اس پر وار کیا مگر وہ بچ گیا۔ آخرکار لاچی نے موقع دیکھ کر چھڑی اس کے نرم پیٹ میں گھونپ دی۔ بچھو تڑپنے لگا اور چند لمحوں میں بے جان ہو گیا۔ جن زور سے ہنسنے لگا: شاباش، تم نے بہادری دکھائی، اب آخری آزمائش باقی ہے۔ جن نے کہا: اب میں تمہیں 2 راستے دکھاؤں گا، ایک راستہ خزانے کی طرف جاتا ہے اور دوسرا تمہیں تمہارے گھر واپس لے جائے گا۔ اگر تم سچے دل سے انتخاب کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ لاچی نے خزانے کی طرف دیکھا، پھر اپنے گھر والوں کا خیال آیا۔ اس کے دل میں لالچ آیا، مگر پھر اس نے سوچا: اگر میں زندہ نہ رہا تو یہ خزانہ کس کام کا؟ بہتر ہے کہ میں اپنی ایمانداری ثابت کروں۔ لاچی نے کہا: مجھے میرے گھر واپس بھیج دو۔ جن نے مسکرا کر کہا: یعنی اصل آزمائش تھی، تم نے خزانے سے زیادہ اپنی سچائی کو چنا، اسی لیے یہ خزانہ تمہارا ہے۔ جن نے ایک جادو اشارہ کیا اور لاچی کو ایک شاندار تھیلا دیا جس میں لامحدود سونے کے سکے تھے۔ یہ تمہاری سچائی اور ہمت کا انعام ہے۔ اگلی صبح لاچی ایک جہاز پر تھا جو سیدھا بغداد کی طرف جا رہا تھا۔ جب وہ اپنے شہر پہنچا تو وہ سب سے امیر سوداگر بن چکا تھا، مگر اس نے اپنی دولت غرور میں برباد نہیں کی بلکہ غریبوں اور مسافروں کی مدد کی۔ یوں لاچی سوداگر کی کہانی صرف ایک امیر آدمی کی نہیں بلکہ ایک ایماندار اور بہادر شخص کی کہانی بن گئی جو آج بھی بغداد
کی گلیوں میں سنائی جاتی ہے۔ دوستو یہ کہانی آپ کو کیسی لگی اپنی قیمتی رائے کومنٹ میں بتائیں، اور مزید ایسی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔